میں تو حیران اس بندے پہ ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور باطل اس سے لڑ نہیں رہا. آپ آج کل کے دور میں اصلی اسلام لے کے بغیر مصیبتوں کے کیسے ہیں؟ اس دن سے بچیں ہم سب کہ جس دن ہم اپنے بچوں کے سامنے شرمندہ ہوں. کامن سینس کے خلاف ہم جانا شروع ہو گئے ہیں. اب غیر مسلم بھی ہمیں گھور کے دیکھتے ہیں کہ یار تم لوگوں کو اپنے گھر میں اپنے بچے نہیں بچانے کا تمہارا کون سا فلسفہ ہے؟ تمہارے لاکھ بچے وہ مار دیتے ہیں اور تم اپنے محلے میں آ کے اور تم لوگ کچھ بھی نہیں کرتے ہو بلکہ اس کے ساتھ اور ٹائز بڑھاتے ہو. آپ احمق مریں یا نا اہل مریں مگر حق بات آ کے پہنچا کے مریں. پسی آتی ہے کوئی تو لوگ کہتے ہیں یار معذرت کر کے پیچھے ہٹ جاؤ، غائب ہو جاؤ. آپ چلے کوئی ایک انسان ہے، کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے، معذرت کر لینا کوئی بڑی بات بھی نہیں ہوتی، وہ ٹھیک ہے، لیکن اوور آل آپ ایک سخت موقف رکھتے ہیں اور پھر ڈٹے رہتے ہیں. تو آپ کی پشت پناہی کون کرتا ہے؟ کس کے ایجنڈے پہ آپ کام کرتے ہیں؟ کون سپورٹ کرتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ڈٹے رہو، ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں؟ میرا اللہ مجھے سپورٹ کرتا ہے، کافی ہے وہ. اور قرآن پشت پناہی کرتا ہو تو پھر آپ پیچھے ہٹ نہیں سکتے. میں ڈٹا رہنا اس لیے مجبوری ہے مسلمان کی کہ بھئی آپ دو الگ کتابوں کے اوپر سے فلسفہ نہیں لے سکتے. اب آپ کو اور مجھے دونوں کو پتہ ہے، 10 سال کے بچے کو بھی پتہ ہے کہ مسلمانوں کا فلسفیانہ جو حالات ہیں، جو پسماندگی ہے ہماری، اس سٹیٹس کو چیلنج کرنا منیمم ہے. یہ کوئی احسان نہیں کسی کے اوپر، یہ لگژری نہیں، یہ نیسیسٹی ہے کہ اس سٹیٹس کو ہر اینگل سے چیلنج کیا جائے. میں تو خیر 90 تلے اینگل سے چیلنج کر رہا ہوں، تو ابھی شروعات ہے، ابھی تو آگے دیکھیں انشاءاللہ زندگی رہی تو. پھر جب آپ کو پتہ ہو کہ قرآن آپ کو بیک کرتا ہے تو یہ آپشن نہیں ہوتی کہ آپ ڈٹے رہیں یا نہ رہیں. آپ ڈٹے، آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں کہ آپ اپنے یو اسٹینڈ یور گراؤنڈ. آپ اگر پیچھے ہٹیں گے تو پھر آپ کی اپنی بلیف میں مسئلہ ہے کہ مطلب میری اپنی بلیف میں مسئلہ ہوگا کہ میں کیا اس کتاب کو پوری طریقے سے مانتا بھی ہوں کہ نہیں. تو آپ باطل کو چیلنج کریں گے تو آپ پھر کمپرومائز نہیں کر سکتے، پھر آپ پتلی گلی نہیں ہو سکتے، پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے اچھا ون کھیل لیتے ہیں، آپ بھی ٹھیک میں بھی ٹھیک، اب بیچ کی کوئی راہ نکال دیتے ہیں. یہ معاملہ ایسا ہے نہیں. بچوں کو یہ تربیت دینی بہت ضروری ہے کہ پہلے تو یہ دیکھ لو کہ کیا قرآن تمہیں بیک کرتا ہے کہ نہیں، کیا سیرہ میں اس کے ثبوت ہیں کہ نہیں، کیا اسی طریقے سے سیرہ میں اس کے ثبوت ہیں جس طریقے سے قرآن پاک نے، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ٹرین کیا ہے. اگر تو یہ وہی ہے جو کہ اور اوپر سے حالات وہی ڈیمانڈ کرتے ہیں اسی سٹینڈز کی. ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے، میں تو اب ان سٹینڈرڈز کے اوپر جن سٹینڈرڈز پہ انبیاء اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے برملا چیلنج کیا تھا، اس طریقے سے وہ کنٹروورسی بنی تھی مکہ میں، کس طریقے سے وہ مصیبتوں کا اور ریزسٹنس کا اور فرکشن کا اور مصائب کا اور دشمنیوں کا شکار ہوئے تھے. ہم کہاں ہو رہے ہیں؟ میں تو حیران اس بندے پہ ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور باطل اس سے لڑ نہیں رہا. اگر باطل اس سے نہیں لڑ رہا تب اس کے اسلام پہ، اس کے اسلام کی سمجھ پہ، اس کی اسلام کی اپلیکیشن اور میتھڈالوجی اور حکمہ پہ شک ہے. آج کل کے دور میں اصلی اسلام لے کے بغیر مصیبتوں کے کیسے ہیں؟ اٹس ناٹ پاسبل. جب پریزنٹ ہوا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سارا اپنے گھر والوں نے قتل کرنے کی سازشیں شروع کر دی تھی، کئی حملے کیے تھے، ہر طریقے کی پہلے آفر کی تھی، اس کے بعد پھر ریجیکشن کی تھی، اس کے بعد پہلے ریٹیکیول کیا تھا، پھر ریجیکشن کی تھی، پھر فائٹ کی تھی. یہ ہمیں کون سا ایسا اسلام سمجھ آیا ہے جو کہ باطل کو پسند آتا ہے؟ اگر آپ کنٹروورسی میں نہیں ہیں تب مسئلہ ہے. ہمیں سارے 2 نمبر آپ کی باتوں پہ خوش، سارے 2 نمبروں پہ آپ ون کمپرومائز کر کے بیٹھیں تو پھر یہ ایک حیرت کی بات ہے. میں جو کر رہا ہوں اس میں آپ جس دن میں نہ ڈٹوں نا اس دن آپ مجھ سے سوال کریں گے ساحل میاں کیا ہوا، یہ مسئلہ کیوں ہے، یہ سوال نہ کریں کہ ڈٹے ہوئے کیوں ہیں. ٹھیک ہے. مطلب کچھ عرصہ بھی آپ ملک سے باہر تھے تو کیا مسائل تھے یہاں پہ آپ کے خلاف؟ کچھ کیسز اور ایسی چیزیں بھی ہوتی رہی کچھ لوگوں؟ ابھی بھی نہیں، کیسز تو میرے پہ اس مہینے زیادہ ہوئے ہیں. میرے پہ کیسز زیادہ، میرے کیسز کا گراف ایسے اوپر جا رہا ہے. اچھا ابھی ہونے ہیں اور زیادہ ہونے ہیں؟ جی کیونکہ اب آپ پوڈکاسٹوں میں آنا شروع ہو گئے. پہلے 1 وکیل تھے، پھر 3 وکیل ہوئے، اس وقت 5 وکیل ہیں میرے. اچھا. جو کہ کیونکہ ظاہر ہے ایک وکیل کتنے کیس لڑے گا، اوپر سے ہر لیول آف کورٹ کے اندر
الگ الگ لائسنس چاہیے ہوتے ہیں وکالت کا بھی, تو مجھے پھر ہر طرح کے. تو آپ کو ضرورت کیا ہے اتنا کچھ؟ ایک بندہ تھوڑا ٹھنڈا ہو کے کر لیتا ہے کام, کے ٹھیک ہے ظاہر ہے فیملی ہے, بچے ہیں. کبھی آپ کے گھر والوں نے آپ کو نہیں کہا کوئی کہ بھئی آپ یہ اتنے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں, اس سے ظاہر ہے گھر فیملی بھی افیکٹ ہوتی ہوگی اس سے؟ جی ہاں, یقیناً, مگر اللہ کا کرم ہے, یہ بہت بہترین رزق میں سے ایک رزق ہے کہ آپ کے اپنے بیوی بچے آپ کو سپورٹ کرتے ہوں کہ بغیر خراشوں کے گھر نہ آ جائیں, ورنہ تو صحیح راستے پہ نہیں ہے. اچھا, یہ الحمدللہ میرے بچے, میری بیٹیاں, میرا بیٹا اس دن سے بچیں ہم سب کہ جس دن ہم اپنے بچوں کے سامنے شرمندہ ہوں کہ ہم کمپرومائز کر کے آ گئے تھے. اس دن سے بچیں, ہم کمپرومائز کر چکے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں, ورنہ اس وقت میں کسی اور ایوان میں کسی اور طریقے سے کوئی اور ٹیکنیک لگا رہا ہوتا. میں نے لیٹ کیا یہ کام شروع. اللہ کی قسم, ایک دن انہوں نے پوچھنا, ابھی بچے ہیں, وہ بڑے ہوں گے تو کہیں گے کہ آپ کی کیا غیرت میں کمی تھی یا فلسفے میں مسئلہ تھا, کیونکہ کامن سینس کے خلاف ہم جانا شروع ہو گئے ہیں. اب غیر مسلم بھی ہمیں گھور کے دیکھتے ہیں کہ یار تم لوگوں کو اپنے گھر میں اپنے بچے نہیں بچانے کا تمہارا کون سا فلسفہ ہے؟ افریقہ کے قبیلے بغیر کسی نبی, بغیر کسی قرآن کے اپنے قبیلے کو بچاتے ہیں. تم لوگوں کے پاس ایسی کون سی کتاب آئی ہے, کون سی ایسی میتھڈالوجی تمہارے پاس آ گئی کہ تمہارے لاکھ بچے وہ مار دیتے ہیں اور تم اپنے محلے میں آ کے, اور تم لوگ کچھ بھی نہیں کرتے ہو بلکہ اس کے ساتھ اور ٹائز بڑھاتے ہو. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں میرے گھر والے, میں تو چاہتا ہوں میرے گھر والے اس سے بھی بڑی لڑائی کریں. میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرے, میرے بچے سارے کے سارے اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے اصل میں گولی کھا کے شہید ہوں. اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جس کو مرتے دم تک پوری زندگی میں شہادت کی خواہش نہیں آئی وہ منافق کی زندگی رہا اور منافقی کی موت مرا. مطلب یہ دیکھیں, پہلے 500 سال امن کے دور کے گزر گئے تھے, چلیں 1000 سال لے لیں, یہ پچھلے 300-400 سال سے کون سا مسلمان ہے کہ جو یہ چلیں پچھلے 100 سال سے لے لیں, جب سے ورلڈ وار ترکی ہار گیا تب سے کون سا ایسا مسلمان ہے جو امن کے اسلام کے رولز لے کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنے چھوٹے سے گھر میں اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ اس نے جنت کی ایک میتھڈالوجی اڈاپٹ کر لی ہوئی اور اپنے بچوں کو کنونس بھی کر لی ہے کہ وی آر ٹرو مسلمس, ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت بھی نصیب ہونی. یہ ایسا مطلب مجھے وہ اس گولی کا نام چاہیے جو یہ گولی دیتے ہیں. یہ کون سی فارمیسی میں بنتی ہے؟ خیر فارمیسی کا تو میں ابھی بھی آپ کو بتا دوں گا کہاں بنتی ہے, مگر ایک عام مسلمان کیسے ایک کنونس کرتا ہے اپنے آپ کو, کس بنا کے اوپر کہ اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو یہ دوائی دے رہا ہو کہ یو آر آن دا رائٹ پاتھ, دس از گوئنگ ٹو لیڈ ٹورڈز جنہ. حوض کوثر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مسکراتے ہوئے ملیں گے. یہ مطلب یہ احمق نہیں ہے ہم لوگ. ہم بزنس میں بڑے تیز ہیں, ہم چوری چکاری میں بڑے تیز ہیں, بڑا آئی کیو چاہیے ہوتا ہے اس کو. ہم رشوت میں بہت تیز ہیں, ہم نواز شریفوں میں, زرداریوں میں, عمران خانوں میں اور الطاف حسینوں میں اور فضل الرحمانوں میں بڑے تیز ہیں ہم. اسلام میں بونگا ہونا اس ناٹ, یہ ہمارا بونگا پن نہیں ہے, وی آر ناٹ نائیو. یہ جانتے بوجھتے ہم کر رہے ہیں. یہ ہم وہ کبوتر ہیں جس نے خود اپنی گردن اپنے وہ دابی ہوئی ہے مٹی میں, اس کو پتہ ہے بلی آ چکی ہوئی ہے, آنکھیں بند کی, جی خود آنکھیں بند کی ہوئی اس نے. میں اللہ کی قسم پھر بتا دوں, جو یہ بات سنے گا یہ بہانہ اگلی نسل کے آگے نہ دیں. احمق مریں یا نا اہل مریں, مگر حق بات آ کے پہنچا کے مر جانا, ایٹ لیسٹ یہ کر جانا, کیونکہ اللہ کی قسم بستروں پہ مرنا ہی مرنا ہے. 50 سال بعد مر جانا آپ نے, 100 سال بعد مر جانا. مرنا تو آپ نے ویل چیئروں پہ اور اسپتالوں میں پھر بھی ہے. یا تو نا آپ کو کوئی اور فلسفہ 5-5 ہزار سال کی عمر دیتا ہو, یا تو یہ پرومس دے دیں ہمیں کہ ہاں ٹھیک ہے کچھ تو ملا. آپ کو تو دنیا میں بھی عزت نہیں مل رہی, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. جی ہاں, نہ وصال صنم. تو یہ اس پہ حدیث بھی ہے, میں بتاؤں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کہ بدقسمت وہ نہیں جس کو صرف آخرت نہیں ملی, بدقسمت وہ ہے جس کو نہ دنیا ملی نہ آخرت. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو دنیا فتح کرنا بیسک نیسیسٹی تھی. یہ کسی اور سوال کے جواب میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا. ابھی آپ نے ایسی فیملی کا پوچھا ہوا ہے, میں جتنا شکر کروں کم ہے. میری فیملی پوری طریقے سے اللہ کی قسم روتے ہیں میرے گھر والے بھی, مگر
ریگریٹ کے آنسو نہیں روتے ہیں, ان کو یہ غم نہیں ہوتا کہ غلط راہ میں گیا. غم تو ظاہرہ ہوتا ہے کہ یار آج پتہ نہیں نیا مسئلہ کیا, آج پتہ نہیں باہر گیا واپس جہاں جیل سے خبر آئے گی, کسی وکیل کا فون آئے گا, یا پھر ویسی خبر آ جائے گی مرنے کی. دس از سم تھنگ وچ شوڈ بی اے لائف اسٹائل آف اے مفتو مسلم. جو مفتو ہوتے ہیں نا, ان کا لائف اسٹائل منیمم یہ ہونا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ چیلنج کر رہے ہیں آپ. اگر آپ چیلنج ہی نہیں کر رہے تو آپ نے تو اپنی غیرت کا بھی حق ادا نہیں کیا.